کا ہی جواب دے دیتا ہوں. جو ابھی آپ نے فرمایا ہے ان کی پاکیزگی اور معصومیت جو نہیں مانتا وہ لعنتی کتا ہے. اگلی بات اب میں کروں گا. جواب آپ نے دینا ہے. پڑھی لکھی بات کریں, علم والے بندے ہیں آپ جاہلوں کی طرح ہوئے اور بازاری گفتگو یہ چھوڑ دیں. آپ نے صرف 2 لفظ دکھانے تھے قرآن میں, اماماً و ہدن, وہ آپ نہیں دکھا سکے. آپ نے مجھے آگے ٹورا ہے. میں نے 2 لفظوں کی بات کی تھی, آپ نے پورے کراچی کا پتہ دیا مجھے. اگلی بات پھر مجھے کہہ کے تنقید کر کے مجھے چاہے گالیاں دو, مجھے کیا اس سے بھائی. میں I don't care anything for you, whatever so do then, مجھے جو مرضی کہو, میری ذات حاضر ہے. میری بات جو ہے نا اس کا جواب تھا اماماً و ہدن, وہ قرآن میں کہیں نہیں آپ دکھا سکے. پہلی بات. دوسری جواب میں دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی بیعت لی, حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت لی, کیوں لی؟ وہ ٹھیک تھی یا غلط حضرت یہ 5واں, یہ اگلا سوال آ گیا ہے. یہ آپ کتنے سوال کر سکتے ہیں؟ ان کے سوال کا جواب ہے. ابھی امامت پہ ہی ہیں ہم. اچھا, ابھی امامت پہ ہی ہیں, آگے پیچھے نہیں گئے. مولا علی کی جو بیعت تھی, جو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی لی انہوں نے, حضرت عمر فاروق کی بھی بیعت لی, کیوں لی؟ وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اچھا, یعنی امامت کا ابھی آپ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو آپ نے 2 منٹ 15 سیکنڈ بات کی ہے. جس کی علی بیعت لے ابو بکر صدیق ہو جی تو وہ پیر ہے اور وہ مرید ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات کوئی نہیں ہے. اور امام وہی ہے جو مصلی پہ آگے ہے, مقتدی وہی ہے جو پیچھے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ حرج کر کے دکھائیں اس میں. ٹھیک ہے. تو جی انہوں نے 2 منٹ 40 سیکنڈ بات کی ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب. ایک انہوں نے امامت کو ہی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے, مزید وہ انہوں نے کچھ نکات ریز کیے ہیں. آپ جی سر چلے آپ کا ٹائم لگا. ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین, انہوں نے خود اقرار کیا ہے, کہتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے. اس نے خود ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. یا معصوم کس کو کہتا ہے؟ انہیں ان کا ہر فعل صحیح, ان کا ہر قول صحیح, تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ شیخ صاحب اگر کوئی ان کو دیکھے, اگر اہل بیت علیہ السلام کا ہر فعل صحیح, ہر قول سے, ابو حنیفہ معصوم تھے؟ نہیں تھا. شافعی, احمد ابن حنبل, بخاری, یہ معصوم تھے؟ نہیں تھے. ابو بکر عمر معصوم تھے؟ نہیں تھے. عائشہ معصوم تھی؟ نہیں تھی. کون معصوم ہے اسلام میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پنجتن پاک 12 امام علیہ السلام معصوم ہے. تو ان کو چھوڑ کر اے موسیٰ علیہ السلام کے قول نے, قوم ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دال چاول چاہیے, وہ چاہیے, ہمیں پیاز وغیرہ چاہیے, یہ جنتی کھانا میں نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا کہ کیسے بیوقوف قوم سے واسطہ پڑا ہے, کیسے جاہل قوم سے پڑا ہے. فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا کہ وہ جو بہتر ہے, آسمانی جنت سے کھانا آ رہا ہے, اس کو چھوڑ کر تمہیں دال کی پڑی ہے, تم کو وہ پیاز چاہیے, تم کو توم چاہیے, یہ چیزیں چاہیے. تم کیسے قوم ہو, کتنی بیوقوف قوم ہے. میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں, جب تم خود کہتے ہو او شیخ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے کتنا بے چین, جب خود کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے, تو مجھے بتاؤ معصوم کو چھوڑ کر جائز الخطا کے پیچھے چلنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا شیخ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفتی کیوں نہیں بولا. او بھائی شیخ صاحب, کس نے بولا ہے نہیں بولا؟ اور کس نے بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا؟ یہ مستد ابن ابی شیبہ ہے, ملاحظہ کرو یہاں پر, انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں نے تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے ہیں, اہل بیت اور قرآن مجید. ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی, رسول زید بن ثابت سے روایت کی ہے, صفحہ نمبر 309 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. او شیخ دیکھو ادھر دیکھو, کیوں ناراض ہو رہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کر؟ چہرہ آپ کا جو ہے سیاہ ہو رہا ہے یار. کتنا بغض ہے, کتنا بغض ہے. اب پتہ نہیں چل رہا آپ کو, کتنا بغض ہے تیرے سینے میں.
انی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری کتابیں ہیں، یہ کتابیں نہیں، انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعدت اہل بیت وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اور قرآن مجید، اور مزید دیکھو، مزید دیکھو، میں آپ کی یہ کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، تو کیوں نہیں فرمایا کہ خلیفتی؟ تو یہ فرمایا نا، آپ مانتے نہیں ہیں، نام بھی اہل سنت رکھا ہے، کتابیں بھی تمہاری، حدیث بھی صحیح ہے، دیکھو یہ فرمایا حدیث اسناد حسن، اس کے باوجود نہیں مان رہا۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی اپنا مائک کھولیں، شاہ صاحب مائک کھولیں، اپنا مائک کھولیں۔ علم والوں کی بات نہیں کر رہا، بات سن لیں، میں نے جو سوال کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے بیعت کیوں لی ہے ابو بکر صدیق کی؟ سمجھ گیا نا، بار بار کیوں تکرار کر رہے ہیں، اسی کا تو جواب دے رہا تھا۔ آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے یار، آپ تو پہلے کا جواب تو دے دوں نا پہلے، یہ تو جہالت ہے آپ کی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں امامت و ہدن تو ثابت نہیں کر سکے قرآن سے۔ اچھا ٹھیک ہے، نیا ایک سوال آ گیا ہے، ایک اشکال پیدا ہو گیا علامہ صاحب، ایک اشکال پیدا ہو گیا، صرف مجھ پر جو مرضی بولے، پہلے بھی کہا ہے آپ کو۔ بالکل بالکل، میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ بھائی سید بادشاہ آپ نے یہ بتانا ہے ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی جو بیعت مولا علی نے لی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ یس یہ ایک بڑا اہم سوال آ گیا، ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ بھائی امامت ثابت ہوتی ہے اس سے جناب، یہ بحث ہے۔ جی اے شیخ سن لو، جی جواب لے لیں، فریز ہو گیا جی۔ اس نے سوال کہ میں اسی کی طرف آ رہا تھا نا، میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ بیعت کیوں چلے کی نا، تھوڑا سا ان کا بھی لقمہ لے لیا نا درمیان میں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اب یہ آ جائیں تو ان کو سنائی بھی دے نا، ہم کہہ دیں ایسے ہی۔ اچھا یہ بیچارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ان کے پتر ہیں جی، بجلی چلی گئی ہے، بچہ ٹھیک کر رہا ہوگا نا، ہاں بجلی چلی گئی ہے۔ جواب شروع کریں سر، چلیں جی۔ سید بادشاہ کی مجبوری بہت عظیم ہے، مجبوری یہ ہے کہ حدیث مانے، قرآن مان لیں، شیعوں کی بات ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، نہ مانے تو کافر ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ کہتا ہے ثابت نہیں ہوا جی، ثابت نہیں ہوا، ثابت تو آپ جواب دے دو نا۔ عصمت جب ثابت ہوئی ہے، عصمت جب ثابت ہوئی تو آپ سے سوال کیا کہ معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کو کون اتباع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ بنی اسرائیل جنتی کھانے کو چھوڑ کے کہتا ہے ہمارے لیے آلو دے دو، وہ ہمیں پالک چاہیے، آلو چاہیے، وہ بھنڈی چاہیے، جنت سے پرندے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ تمہاری حالت تو وہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے پڑے ہو اور کہتا ہے امامت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ چلیں کوئی نیا مہمان آ گیا تو اس کو لے لیں پھر، یہ بیچارہ چلا گیا بھائی۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا بیعت امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کیا، تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں پہلی بات ہے کہ ان کو ہٹا دوں، بیچارے کو یہ چلے گئے، ان کی سید بادشاہ جو ہے یہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علی علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا امت موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کسی امتی کی بیعت کر سکتے تھے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی فلان کی خلافت اس لیے صحیح ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اس کی بیعت کی، یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تو کیا امام علی علیہ السلام خود اس قول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو بات بالکل غلط ہے، کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے ابو بکر عمر سے۔ چلیں جی، علامہ صاحب کو لیں گے۔